ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں ثناء اللہ خان صاحب نے ثوابۂ، جسے غلط العام میں ثوابی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 12 ربیع الاول کا دن، جسے عموماً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اس دن عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر ہمیں کس قسم کی دعائیں، مناجات اور عبادات کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں پلیز۔ دیکھیں، اسلام کے اندر جو خوشی منانے کا تصور ہے وہ بڑا واضح ہے۔ بے شک۔ بعض غیر مسلم اقوام جو ہیں ان کے اندر وہ ایک اپنا انداز ہے، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، حلال حرام کی تمیز سے عاری ہو جانا اور غلط کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرنا، اور بعض کا لڑائی جھگڑے فتنے کئی قسم کے جو ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو تصور ہے عیدین کا بھی جو ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، فرمایا کہ عام دنوں میں تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، اب 6 پڑھو، ماشاءاللہ، یعنی پہلے سے زیادہ عبادت کرو۔ بے شک۔ تو عبادت کا تصور دیا۔ جمعے کا دن بھی سرکار نے فرمایا کہ عید کا دن ہے، اور اس میں بھی یہی کہا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر آگے جا کے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جمعے کا دن ہے، نماز بھی پڑھی ہے تم نے، کاروبار بھی کیا ہے، اور اللہ کا فضل بھی تلاش کیا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کا دن بھی اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ کریم نے جو اہل یہود تھے ان کو ہفتے کا دن تھا، یوم السبت جو ہے، اور جو نصارہ ہیں، مسیحی برادری ہیں، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا یا سنڈے کا دن رکھا ہوا ہے۔ تو جو مسلمان، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کو جمعے کے دن پیدا کیا، آدم السلام کی تخلیق جمعے کو ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کو آئے گی، اور مجھے اللہ کریم نے جمعے کا دن عطا کیا، تو اس بنا پہ اس دن زیادہ عبادت کرنا۔ تو اسی طرح 12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس نسبت سے آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے تو اسلام نے تصور دیا ہے کہ تم عبادت زیادہ کرو۔ اب عبادت کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے زبان سے عبادت، ایک جسم سے ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک مال سے ہوتی ہے۔ تو مالی عبادت میں صدقہ و خیرات کرنا، چلو خوشی کا موقع ہے تو انسان مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یا خوشی کا موقع ہے، ولیمہ ہے تو فرمایا تم بیٹا ہے تو 2، عقیقہ ہے تو 2 جانور ذبح کرو، بیٹی ہے 1 جانور ذبح کرو، ولیمہ ہے تو کھانا پلاؤ، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، باقی مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کرو۔ تو یہ ایک مالی عبادت بن گئی، جس میں انسان کا مال جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ بعض ایسے مالی باتیں وہ صدقہ جاریاں ہیں، کوئی مسجد میں خرچ کر دیا، مدرسے میں یا کیا، کوئی ڈسپینسری بنا دی، کوئی ہاسپٹل، کوئی مخلوق کی خدمت کے لیے، کوئی درخت لگا دیا، شجر کاری کر دی، پانی کی سبیل لگا دی۔ تو دوسری جو ہے وہ بدنی عبادت میں انسان کی نمازیں آ جاتی ہیں، امور خیر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی بعض لوگ حسب توفیق جو ہیں، کوئی کانفرنس سیرت النبی کی کرتا ہے، کوئی درود شریف کی محاور کا اہتمام کرتا ہے، کوئی سیمینار کرتا ہے، کوئی دروس کی شکل میں اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر زبانی باتوں میں تلاوت کلام پاک ہے، درود شریف کی کثرت ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اور جتنے اللہ کے پاکیزہ اسماء مبارکہ ہیں۔ سرکار بھی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کی رات، تو وہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنی زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی باتوں کا تحفہ لے کے، تو 3 تحفے پیش کیے۔ تو جواب ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کریم نے 4 تحفے دیے، سلامتی ہو نبوت کے تاجدار، سلامتی ہو میری رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو سرکار نے فردر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس پہ بھی محدثین فرماتے ہیں سرکار نے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی
اس موقع پہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا کہ ہم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ان پہ تو ہوتی ہے، ان پہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ زبانی عبادت تو ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ، اعتدال میں رہتے ہوئے انسان جو ہے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے وہ امور خیر کرنا، مال خرچ کرنا۔ اب یہ نہیں کہ عقیقہ ہے تو اتنا خرچ کرے خود مقروض ہو جائیں، ولیمہ ہے کہ سارا شہر بلا کے خود بعد میں پھر مانگنا شروع کر دیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی اعتدال کا راستہ، کیونکہ اسلام کے اندر جہاں تبذیر سے منع کیا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور وہاں اسراف سے بھی روکا گیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو سورہ فرقان میں فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کی ایک یہ صفت بھی ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال میں رہتے، خیر الامور وَأَوْسَطُهَا، عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ وہ 3 صحابی آپس میں عہد کر رہے تھے نا کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کہ میں ساری زندگی اب راتوں کی عبادت کروں گا، کہ میں تو جہاد کروں گا، شادی بھی نہیں کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں، ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اور مجھے اعتدال کے عمل جو ہیں وہ پسند ہیں۔ اپنی قسمیں توڑ دو، میں اللہ کا نبی، میں نے شادیاں کی، میں اللہ کا نبی، میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا، اور میں اللہ کا نبی، میں ساری رات نہیں جاگتا، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ آخر بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، انسان کے جسم کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ایسے مواقع پر جس میں اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر مقصود ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شب نزول قرآن ہے اس میں بھی مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت دامن میں سمیٹتے ہیں۔ کچھ قومی تہوار ہوتے ہیں جیسا یوم پاکستان ہے، ہمیں یوم اقبال ہے، یوم قائد اعظم ہے، یوم کشمیر ہے، یوم تکبیر ہے، یوم دفاع ہے، اور اس طرح دیگر جو ہیں بعض لوگ اپنی فیملی یا بعض علاقائی مواقع بھی ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو زندہ قومیں اپنے محسنین کا ذکر خیر کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اس سے آنے والی نسلوں کو جو تعلیم ملتی ہے، جو تحریض ملتی ہے، جو پیغام ملتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے بھی جو ہے فلاسفی آف ہسٹری میں لکھا کہ وہ قوم جو اپنے محسنین کا ذکر کرتی رہے، بیان کرتی رہے ان کو، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائے کہ وہ کتنے اللہ کے مقربین تھے، کتنے نیک و صالح تھے، تو اس سے وہ قوم زندہ جاوید رہتی ہے۔ علامہ نے بھی اس بات پہ توجہ دلائی کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دھارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو سلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو اپنے محسنین کا ذکر خیر بھی، امام الانبیاء تو محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور سراپا مخلوق خدا کے لیے محسن انسانیت ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بے شک ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر اس کی عبادات سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے سوالات۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے اگلے سوالات کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے مجھے، ڈاکٹر صاحب کو اور پکار کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔